محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل والے ہوتے لن فضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ اچھے اخلاق اور بہترین عادات انسان کی عظمت کا نشان ہوتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دیگر خصائل کے اندر، دیگر کمالات کے اندر اور دیگر وصفوں کے اندر سب سے بڑھ کر تھے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھے، اسی طرح اچھے اخلاق کے اندر، بہترین عادات کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات ساری مخلوق پر سبقت اور فضیلت رکھتی ہے۔ جس طرح آپ دیگر خصائل و کمالات کے اندر افضل و اعلیٰ ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح بہترین اخلاق کے اندر اور بہترین عادات کے اندر بھی آپ ساری مخلوق پر فضیلت اور سبقت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت شریفہ جس معاشرے کے اندر ہوئی، وہ معاشرہ تنزلی کا شکار تھا، گراوٹ کا شکار تھا، اور اس معاشرے کے اندر برائی عام تھی، بدکاری عام تھی، اور برائیوں اور بدکاریوں سے لتھڑا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن قربان جائیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے وہی لوگ جو بد اطوار تھے، برے اخلاق کے مالک تھے، ان کے اندر برائیاں عام تھی، بدکاری عام تھی، تو ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے ایسا اخلاق، ایسا کردار اور ایسی بہترین عادات حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی کہ وہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہلانے پر مجبور ہو۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی، آپ کے اخلاق عالیہ کا کمال تھا، آپ کا کردار تھا کہ وہی معاشرہ جو برائیوں سے لتھڑا ہوا تھا تو آپ نے اس معاشرے کی کایا ہی پلٹ دی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی شان تو ایسی شان ہے کہ آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اور سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی جب پوچھا گیا آپ کے خلق کے متعلق تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے خلق کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو اخلاق تھے
جو اطوار تھی، جو عادات تھی، وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، آپ نے اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے میرے رب نے چند عادات اپنانے کا حکم دیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان عادات کا ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے الاخلاص فی السر والعلانیہ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ظاہر اور باطن کے اندر اخلاص کو اپناؤں۔ ایک عادت کے متعلق فرمایا العدل فی الغضب والرضا، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس وقت میں خوشی کی حالت کے اندر ہوں اور جس وقت میں ناراضگی کی حالت کے اندر ہوں، دونوں حالتوں کے اندر میں عدل کروں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، مجھے حکم دیا کہ میں اسے معاف کر دوں جس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ پھر فرمایا وَأَصِلُ عَمَّنْ قَطَعَنِي، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا۔ اور پھر فرمایا کہ القصد فی الفقر والغنى، کہ جس وقت میں خوشحالی کی حالت کے اندر ہوں یا تنگ دستی کی حالت کے اندر ہوں، اس وقت میانہ روی کو نہ چھوڑ۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے چند عادات ہیں جس کا حکم مجھے دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ہی مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کی خانگی زندگی کے بارے میں، آپ اس کے اندر کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر اگر کپڑا پھٹا ہوتا تو آپ خود اسے سی لیا کرتے تھے، اور اگر آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے خراب ہو جاتے تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے گانٹھ لیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی شان تھی۔ اور پھر فرمایا اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود اپنا کام کر لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی ایسی شان تھی۔ اور پھر آگے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ الین الناس، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان تھی۔ اور پھر فرمایا آپ متبسما ضحاکا، آپ کی ذات ایسی ذات تھی، آپ کا چہرہ انور ایسا چہرہ تھا کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے جو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر آخر کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ بھی شان تھی کہ آپ اپنے صحابہ کی مجلس کے اندر ایسے بیٹھتے تھے کہ کبھی کسی نے آپ کو صحابہ کی مجلس کے اندر پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا